الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورہ رعد اور سورہ رعد کی یہ پہلی آیت، اس پر بات ہو چکی تھی پہلے کی درس میں۔ اب سورہ رعد کی تفسیر چلے گی جو سورہ یوسف کے بعد ہے۔ تو سورہ رعد، اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے کہ سورہ رعد کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو یہ سورہ رعد مدنی ہے، یہ بات لکھی ہوئی رہتی ہے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ مدنی ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس سے مدنی کہا ہے، اور بعض لوگ جو کہ مکی کہتے ہیں وہ چند آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مدنی ہے، اور اسی کے برخلاف جو مدنی کہتے ہیں وہ بھی چند آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ تو چاہے صورتحال جو بھی ہو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کوئی اس میں قطعی اور یقینی بات نہیں ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی سورہ ہے، لیکن جو بھی ہے مکی اور مدنی کا مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مکی جب کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا یہ آیت مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ مکی اور مدنی کا جو ٹائٹل ہے سورتوں کا، یہ اصل میں اس بات کو درشاتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیتیں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں جو ہے اس کو جاننا ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد؟ اس کی اہمیت کہاں ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ اس سے ہم کو بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جاننا پڑتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مکے کے ماحول میں سورہ نازل ہوئی تھی تو ہم کو اس آیت کو سمجھنے میں، ان آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں اس کے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں یہ جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مدینے کا ماحول کیا تھا، اور اس طرح کے ماحول میں اگر یہ حکم آیا ہے، یہ بات کہی گئی ہے، تو وہ سمجھنے میں زیادہ جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے مکی اور مدنی کا، کہ مکی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی کہیں گے تو ہجرت کے بعد، یعنی مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد۔ رعد جو ہے آگے چل کر کی ایک آیت میں اس کا ذکر آئے گا، رعد کا ذکر آئے گا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ رعد کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے نام کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہر سورہ کا جو نام ہے وہ اس سورہ کے اندر وہ لفظ آیا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ اس سورہ کا بنیادی مضمون ہوتا ہے، یعنی سب سے اہم ٹاپک جو ہے اس سورہ کا، سب سے اہم چیز اس سورہ کی وہ ہوتی ہے، تو وہ نام اس سورہ کا دیا گیا ہے۔ تو سورہ اخلاص آپ نام سنتے رہتے ہیں، سورۃ الاخلاص، تو اخلاص کا لفظ نہیں ہے اس سورہ میں، لیکن چونکہ وہ اخلاص ہی کی تعلیم ہے اس سورہ کے اندر، وہی جو ہے اس سورہ کی بنیاد ہے، تو اس لحاظ سے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر سورہ کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ اس کا سورہ کا، سورۃ النحل، سورۃ النمل، سورہ یوسف، سورۃ الرعد، جو اس سورہ کی مضامین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ لفظ،
تو اس لفظ کو سورہ کا ٹائٹل بنا دیا گیا اور سورہ کا نام اس کو دے دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی سورۃ الرعد، یہ رعد کا لفظ آئے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ اس سورہ کے اندر، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ رعد کہا جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے آج کے اس درس میں، اس پہلی آیت کی تفسیر کو ہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت نہیں بچے گا کہ ہم مزید دوسری آیت کے تعلق سے کوئی بات کہہ سکیں۔ یہ پہلی آیت ہی اس سلسلے میں اسی کے بارے میں بات ہو پائے گی، اسی لیے میں نے صرف ایک آیت کی بات کہی۔ تو شروعات ہوتی ہے الف لام میم را، الف لام میم را۔ عربی زبان میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات جو قرآن کی چند سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام میم۔ یہاں ہے الف لام میم را، یہاں 4 ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں 3 ہے، اور کسی کسی جو ہے سورہ کے شروع میں صرف ایک ہی ہے۔ نون، قاف، صاد، ایک ایک حرف ہے، اور کہیں کہیں جو ہے صرف 2 حرف ہے، تو کہیں 3 ہے، کہیں 4 ہے، اور کہیں کہیں 5 بھی آئے ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 ہے۔ بس یہی ہے، 1 2 3 4 5، اس سے زیادہ اب نہیں، 5 سے زیادہ نہیں۔ تو ان حروف کو لے کر کے کچھ باتیں ہیں جو ہم کو سمجھنی چاہیے، ہم کو جو ہے جاننی چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے ان باتوں کو۔ تو وہ چند باتیں آپ کے جو ہے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بعض لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، پیش نہیں کرتے، جو کہ کیونکہ قرآن کی یہ قرآن کے اندر یہ باتیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کے اندر یہ باتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بغیر مقصد کے تھوڑی نا قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ جب قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ قرآن کی ساری صورتوں نہیں، بعض صورتوں کے شروع میں ہے یہ، اور جو یہ حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں، یہ 14 حروف ہیں جو ذکر کیے گئے، 14 یعنی 14 جو ہے یہ لیٹرز ہیں عربک کے جو ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ عربک کے ٹوٹل لیٹرز 28 ہوتے ہیں۔ 28 ہوں گے، جب ہم یہ مان لیں کہ حمزہ اور الف دونوں کو ایک مانیں گے تو 28 ہوتے ہیں، اور جب حمزہ اور الف دونوں کو الگ الگ مانیں گے تو 29 ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 29 یا 28 کہہ لیجئے، 28 ماننے میں، تو اس کا جو ہے بالکل آدھا جو 14 ہے، تو 14 جو ہے لیٹرز یہ ذکر کیے گئے ہیں، پورے 28 نہیں ذکر کیے گئے، 29 نہیں ذکر کیے گئے۔ اسی طرح سے یہ ساری صورتوں کے شروع میں نہیں ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ بعض صورتوں کے شروع میں ہی ذکر کیے گئے۔ ان سب میں بھی جب آپ غور کریں گے تو بڑی جو ہے باتیں موجود ہیں، اور یہ جو 14 جو ہے لیٹرز جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، چوز کیا ہے صورتوں کے شروع میں ذکر کرنے میں، اس کے اندر بھی ایک خاص بات ہے۔ جو لوگ تجوید کو جانتے ہیں، قرآن کی تجوید پڑھے ہوئے ہوں، تو حروف کی جو صفات ہے تجوید کے اندر، تو اس میں 14 حروف میں وہ جو صفات کے حروف کی جو صفات ہوتی ہے نا، تو ہر صفت کے لحاظ سے اس میں کوئی نہ کوئی حرف آ گیا ہے، کوئی نہ کوئی حرف ذکر کیا۔ تو یہ بات آپ کے سامنے، اور یہ بھی کہ عربی زبان کے جو ورڈس ہیں، ایک تو یہ لیٹرز ہو گئے، الف با تا سا، جسے آپ انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں، حروف کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں جو ہے عربی میں بھی حروف کہتے ہیں۔
اور دوسرا کیا ہے کہ کلمات کہتے ہیں جسے آپ انگلش میں ورڈز کہتے ہیں. تو عربک زبان کے عربک لینگویج کی کلمات، جو کلمات ہوتے ہیں اس میں جو اصلی حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے، جو بھی کلمات ورڈز ہیں، تو یا تو کوئی کلمہ عربی کا صرف ایک حرف ہوگا، ونلی سنگل لیٹر، ایک حرف جو ہے، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ دو، کبھی جو ہے تین جو زیادہ تر ہوتا ہے، اور کبھی چار بھی ہوتا ہے اور پانچ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات ذکر کیے ہیں قرآن کے اندر، وہ بس اسی ترتیب کے ساتھ ہے. یعنی کہیں پر آپ کو ایک ہی صرف سنگل ورڈ جو ہے وہ جو ہے وہ لیٹر ملے گا، قاف ہے، صاد ہے، اس طرح سے نون ہے، اور کہیں دو، اور کہیں تین، کہیں چار، اور کہیں پانچ. اب اس کے بعد ایک بڑا جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ذکر کیا ہے. تو ہم اس کو ایسے ہی آگے بڑھ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمیں سے مراد کیا ہے، مفسرین نے ذکر کی ہیں، باقاعدہ یہ باتیں ذکر کی ہیں. اور اس کی تفسیر کو لے کر کے سلف میں ہی کئی قول ہے لوگوں کا، یعنی کئی باتیں کہی گئی ہیں، بہت سارے اوپینین ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بہتر بات ہے وہ بات میں آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات، جنہیں مقطعات کہا جاتا ہے اس معنی کر کے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں. حالانکہ جو لکھا ہوا رہتا ہے ایسے ہی لکھا ہوا کہیں آتا ہے قرآن میں تو آپ کیسے پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں اس کو، علم نشرح لک صدرک، آپ اس کو علم پڑھتے ہیں عربی زبان. ایسا لکھا ہوا حمزہ لام میم لکھا ہوا رہے گا تو آپ کیا پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں آپ اس کو عربی. لیکن یہ جو حروف مقطعات ہے ان کو علم نہیں پڑھا جائے گا. یہ کیا ہے، الف لام میم، یعنی ہر حرف کو، ہر لیٹر کو دوسرے سے کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات کا مطلب کہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، یہ جو ہے جوڑ کر کے ملا کر کے ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اور یہی سے وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ آخر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہی سے وہ بات سمجھ میں آتی. اور ہر سورہ کے شروع میں نہیں ذکر کیا، بعض صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے، اور پڑھا کیسے جاتا ہے اس کو الگ الگ، الف لام میم، الف لام میم را، الگ الگ پڑھا جاتا ہے. تو یہ بتانے کے لیے حکمت کیا ہے، اس سلسلے میں دو حکمتیں لوگوں نے ذکر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے اعجاز، قرآن کا جو اعجاز ہے، ایک چیلنج، قرآن کا جو چیلنج تھا، یہ اصل میں اسی کی طرف دعوت ہے کہ یہ مکے کے ان لوگوں سے، عرب کی اس قوم سے جس قوم کو اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرہ تھا، وہ ان کو جو ہے بہت جو ہے عرب کے لوگ دور جاہلیت سے اپنے آپ میں ان کو بہت زیادہ پراؤڈ جو ہے فیل کرتے تھے، اس چیز کو لے کر کے بڑے گھمنڈ میں رہتے تھے اپنی زبان کو لے کر کے. وہ لوگ کہ دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے. آپ بھی آج بھی لفظ سنتے تھے نا، عرب اور عجم. جو نان عرب ہے ان سب کو کیا کہتے تھے، عجم کہتے تھے، عجمی کہتے تھے. یہ کیوں ایسا تھا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زبان ہی زبان ہے، اور دوسروں لوگوں کی زبان تو اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. بولنا تو ہم جانتے ہیں، بولنا
ہم جانتے ہیں دوسرے تو ہمارے مقابلے میں سب گونگے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ تو ان کو اتنا پراؤڈ تھا اپنی جو ہے لینگویج کو لے کر کے، اپنی زبان کو لے کر کے، اور یہ سمجھتے تھے یہ کہ یہ جو ہے عربک لینگویج، یہ اس کے بڑے ماہر ہیں، ان کو بڑی مہارت ایکسپرٹ ہیں اپنی اس لینگویج کے، ان کو یہ دعویٰ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حروف مقطعات جو شروع میں ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں ایک چیلنج دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے اعجاز قرآن، یعنی قرآن جیسی کوئی سورہ پیش کرنا، قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرنا، اس سے دنیا عاجز رہ جائے، یہ اعجاز قرآن ہے یہ، اور جس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی کو اعجاز قرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ان حروف مقطعات کے ذریعے سے ثابت کی جاتی ہے۔ وہ کیسے ثابت کی جاتی ہے؟ وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ دیکھو یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ کلام تمہارے پاس جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی، اس میں بھی وہی الف ہے جس الف کو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، اس میں وہی لام ہے جس لام کو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، اس کا میم بھی وہی میم ہے جس کو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، اس کا را وہی را ہے جسے تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، اس کا قاف، اس کے جو ہے یا، اس کا سین، اس کا جو ہے نون، یعنی یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، سب کا کیا ہے کہ اعلان ہے کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ تو وہی نہ ہے، قرآن کے اندر یہ وہی حروف ہیں، وہی لیٹرز ہیں جو تم اپنی زبان میں روز استعمال کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا الف اور ہے اور عربوں کا الف اور تھا، قرآن کا لام اور ہے، عربوں کا لام اور تھا، قرآن کا میم اور ہے، عربوں کا میم اور تھا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ جو الفابیٹ آپ کی اپنی لینگویج عربک لینگویج میں ہیں، قرآن آپ ہی کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور وہی الفابیٹ قرآن کے بھی ہیں۔ جیسے آپ کی زبان میں، عربی زبان میں، عربک لینگویج میں کوئی ورڈ سنگل یعنی 1 لیٹر کا ہوتا ہے، کوئی 2 لیٹر کا ہوتا ہے، کوئی 3 لیٹر کا ہوتا ہے، کوئی 4 لیٹر کا ہوتا ہے، کوئی 5 لیٹر کا ہوتا ہے، تو قرآن بھی تو اسی طرح سے ہے۔ قرآن تو بالکل آپ کی زبان ہی میں ہے نا، جو قرآن کے حروف ہیں وہ آپ ہی کے حروف ہیں، یعنی آپ کی زبان میں جو آپ استعمال کرتے ہو اے عرب کے لوگوں، یہ وہی ہے، کوئی الگ چیز تو نہیں ہے۔ قرآن میرے بھائیوں، یہ اس کے جو بھی حروف ہے اور جو یہ ورڈز ہے، یہ وہی تو ہیں جو یہ عرب لوگ اپنی زبان میں استعمال کرتے رہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے اس میں، کہ یہ کوئی الفابیٹ الگ نہیں ہے، یہ کوئی حروف الگ نہیں ہے، یہ وہی الف ہے، وہی لام ہے، وہی میم ہے جو تمہیں اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہو۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر، پورا قرآن چھوڑو، 10 صورتیں پیش کر دو، پھر یہ کہا گیا 10 صورتیں بھی چھوڑو، صرف ایک سورہ پیش کر دو، قرآن جیسی ایک سورہ، اور وہ بھی کسی ایک آدمی کو نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری قوم، عرب قوم مل کر کے قرآن جیسی ایک سورہ پیش کر دے۔ عرب قوم ہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی تمہارے جن وغیرہ تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر دو، اور سب مل کر کے قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورہ پیش کر دو۔
एक छोटी सी जो है सूरह पेश कर दूं। यही तो चैलेंज था, यही तो एजाज है ना कुरान का। ये चैलेंज, उसी चैलेंज को अल्लाह ताला याद दिलाता है ये इन हरूफ मुक़त्ताआत से, कि ये वही हरूफ हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो। इस कुरान में वही हरूफ है जो तुम इस्तेमाल करते हो। ये कुरान उसी तरह से है अरबी ज़बान में, जिस तरह से अरबी ज़बान तुम यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी ज़बान में ही इसे नाजिल किया गया। लेकिन फिर क्या बात है ऐ मक्के वालों, क्या बात है ऐ अरब कौम, कि तुम जो है इस जैसा कुरान पेश नहीं कर पाते हो। कोशिशें बहुत हुई, एक छोटी सी सूरह भी पेश करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त से लेकर के आज तक 1400 सदियां गुजर गई मेरे भाइयों, और क़यामत तक ये चैलेंज बाकी रहेगा। और आज जब उस जमाने के लोग जो बड़े माहिर थे अरबिक लैंग्वेज के, वो नहीं कर सके, तो अब आज तो खैर अरबों को खुद अपनी अरबी जबान का पता नहीं है। आज सबसे कमजोर अरबिक लैंग्वेज अरबों की होती है। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये एक हकीकत है, मैं वो पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कि आज के इस दौर में क्या कहा जाता है कि अरबिक लैंग्वेज जो सबसे कमजोर अरबिक लैंग्वेज होती है वो अरबों की होती है। यानी सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले अरबिक लैंग्वेज में खुद अरब के लोग हैं, और इन्होंने अपनी उस जबान को बाकी नहीं रखा जो कुरान की जबान थी। और ये लोग अपनी बातचीत में जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं वो बिल्कुल ही जो है लोकल लैंग्वेज जो है, जिसका असल अरबिक लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी वो बिल्कुल जो है खास तरीके से मिस्रियों की जो लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल ही जो है, आप अरबी सीख करके जाओगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो बिल्कुल ही हटे हुए लोग हैं। तो अभी तो अरबों अ, की लैंग्वेज का कोई एतबार ही नहीं रहा दुनिया के अंदर। असल अरबी जबान के जो माहिरीन गुजरे हैं पहले भी और आज भी, यानी वो जाहिलियत का और इस्लामी दौर जो था शुरू का, उसको छोड़ दे तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं ये। वरना उस वक्त तो अरबों को अपनी जबान का बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, और थे भी, उनकी जबान बड़ी आला दर्जे की थी। लेकिन अब तो खैर वो चीजें खत्म हो गई हैं, और जो है दूसरे लोग जो नॉन अरब हैं उनकी अरबी उनसे अच्छी होती है, और उनको अब सीखना पड़ता है नॉन अरब से अरबिक लैंग्वेज। ताज्जुब होगा आपको कि आज भी अरब कंट्रीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरबिक जबानी, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अरबिक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जो अरबिक लैंग्वेज सिखाते हैं खुद जो है अरब कंट्रीज में बैठ करके। तो वो ये जो है उस वक्त की बात है जब वाकई उनके पास अरबिक लैंग्वेज को लेकर के उनके पास बड़ी सलाहियत थी और बड़ा मकाम था उनका। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुरान जैसी एक छोटी सी सूरह भी पेश नहीं कर सके, जबकि कुरान के हुरूफ वही है, कुरान के कलिमात वही है, कुरान के वर्ड्स वही है। कुरान भी उसी तरीके से इसमें सेंटेंस हैं अरबिक लैंग्वेज के, जिस तरह से सेंटेंस वो अपनी जबान में अपनी अरबिक लैंग्वेज में यूज करते थे। सारी चीजें होने के बावजूद भी कुरान जैसी कोई चीज वो पेश नहीं कर पाए, एक छोटी सी सूरह भी पेश नहीं कर पाए। ये एजाज है, ये इस बात की दलील है, ये इस बात के लिए प्रूफ है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं। अगर ये कुरान किसी इंसान का कलाम होता तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी और ने किया तो चलो, एक एक आदमी नहीं कर सकता तो कम से कम सब मिल करके तो कर सकते हैं ना। सबको मिल करके कहने के लिए ना कहा गया कि सब मिल करके एक सूरह पेश कर दो, लेकिन सब मिल करके भी पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है मेरे भाइयों एजाज का वो पहलू, ये है वो कुरान के ताल्लुक से, कुरान के एजाज के ताल्लुक से वो पहलू
جو ان حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکمت ہے اس کو پیش کرنے کی، وہ قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے اور اسے بار بار یاد دلانے کے لیے کہ یہ قرآن جس میں وہی الف ہے، وہی لام ہے، وہی میم ہے، اور وہی جو ہے الفابیٹ ہیں جو اپنی زبانوں میں تم استعمال کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ پیش نہیں کر پا رہے ہو، اور یہ اس بات کے لیے پروف ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت کیا ہے اس میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اس کا جو ہے پروف ہے، رسالت کو ثابت کیا، اس کے لیے یہ پروف ہے۔ کیوں؟ یہ کس طرح سے کہ یہ قرآن اللہ کا یہ کلام پیش کون کرتا ہے ان کے سامنے؟ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قرآن ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا، آپ ہی تو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ ہے قرآن۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن ادا ہو رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ محمد کا کلام ہوتا تو محمد جو کہیں بھی کسی ادارے میں جا کے پڑھا نہیں ہے، یہ کہیں کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھا نہیں ہے، کسی استاد کے سامنے اب جو ہے کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کیا ہے، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی ہے، اسی لیے امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب یہی ہوتا ہے، کو ماں کو کہتے، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی ہے یہ، اور کہیں بھی کسی اسکول کالج میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہوئی ہے۔ تو جب یہ پیش کر رہا ہے اپنی زبان سے یہ کلام، تو ہم بھی پیش کر سکتے۔ اگر یہ محمد کا کلام ہے تو محمد پیش کر سکتا ہے، تو سب مل کر کے کیوں نہیں پیش کر سکتے اس کو؟ لیکن سب مل کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، پیش نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ اس بات کے لیے پروف ہوا کہ یہ کلام محمد کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام محمد کی زبان سے کیسے ادا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وحی کے علاوہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور تو کوئی سورس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آ رہی ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وحی آ رہی ہے، اور یہ ان کی رسالت کی دلیل ہے، پروف ہے کہ یہ رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کا میسج ان کے پاس آ رہا ہے، جس میسج کو وہ اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اسی کو تو رسول کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ رسول کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میسج آ رہا ہے آپ کے پاس، اس میسج کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، آپ رسول ہیں، اور اس قرآن کا آپ کی زبان سے ادا ہونا اور آپ کا قرآن کو اپنی زبان سے پیش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن آپ تک وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور یہ آپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے اس بندے کے پاس پہنچتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پروف ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تو یہ باتیں جو ہے چونکہ کئی صورتوں کے شروع میں ہے، تو جب کوئی بھی سورہ شروع کرتے ہیں تو ہم اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، بار بار ہمیں اس کو جو ہے یاد دلانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسی وجہ سے حروف مقطعات کے بعد جب ذکر آتا ہے
تو قرآن کا ذکر آتا ہے، جب ذکر آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یا تو رسالت یا قرآن، دو میں سے کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہوگا یہ حروف مقطعات کے بعد۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا، ہم نے آپ سے کہا یا تو کیا ہوگا، قرآن کا ذکر ہوگا یا تو رسالت کا ذکر ہوگا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن کا ذکر۔ یہاں پر بھی جو سورہ رعد ہے اس کے شروع میں کیا ہے، دیکھیے الف لام را، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، قرآن کا ذکر۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں اس کی جو ہے تفسیر، آیت کی تفسیر کی طرف۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہم عام طریقے سے جب بھی ترجمہ کرتے ہیں تو قرآن میں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ایسے ہی آتا ہے، یہ کا لفظ آتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ذالک الکتاب آیا شروع میں سورہ بقرہ کے، تو بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ حالانکہ لفظ ذالکہ ہے وہاں پہ اور یہاں پر تلکہ ہے، ذالکہ بھی تلکہ بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ ذالکہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تلکہ مؤنث کے لیے، لیکن دونوں میں یہ بات ہے کہ یہ دور کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے ناؤنس ہیں جس کو کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر قریب کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہاذا کہتے، جسے آپ اردو میں یہ کہتے یا دس کہتے ہیں انگلش میں، اور دور کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی میں اشارہ کرتے ہوئے، جیسے ہم اردو میں اوہ کہتے ہیں، انگلش میں ڈیڈ کہتے ہیں، تو عربی زبان میں ذالک کہا جاتا ہے جب وہ میل ہو۔ اگر وہ چیز فیمیل ہے تو اس کے لیے جو ہے تلکا کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ تو ذالک الکتاب کہا گیا سورہ بقرہ کے شروع میں کیونکہ وہاں الکتاب ہے، اور الکتاب یہ ورڈ عربی زبان کے لحاظ سے یہ جو ہے ماسکولین جینڈر ہے، اور یہاں پر چونکہ آیات کا لفظ ہے اور آیات یہ آیتن کی جمع ہے عربی میں، اور یہ فیمینائن جینڈر ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے، تو یہاں تلکا یوز کیا گیا۔ لیکن ہے ذالکہ بھی اور تلکا بھی یہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم کو معنی اردو میں وہ کرنا چاہیے تھا، انگلش میں ڈیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم معنی جب کرتے ہیں اردو میں تو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب، ہم یہ سے ترجمہ کر یہ تو یہ پوائنٹ ہے جو ہم کو نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، اب یہ تفسیر کے تعلق سے جو پیش کر رہا ہوں وہ جو ہے یہ پہلا پوائنٹ، اس کو ہمیں جو ہے نوٹ کرنا۔ عربک بلاغت پہ اسے کہا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے اس کے لیے آپ دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ چیز وہ آپ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ عربک بلاغت ہے، اور کسی بھی زبان کی بلاغت کا یہی جو ہے معیار ہوتا ہے، یہی اسلوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو دور کا اشارہ ہوتا ہے وہ ہم قریب کے لیے یوز کرتے ہیں، جو کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہے۔ یہ کیا بتانے کے لیے ہوتا ہے بلاغت میں کہ آپ اگرچہ کہ ہم سے قریب ہے، لیکن آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اسٹیٹس یہ ہم سے اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم آپ کے لیے قریب کا اشارہ نہیں استعمال کر سکتے۔ آپ ہیں تو ہمارے قریب، لیکن آپ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہم سے بہت اونچے ہیں۔
بہت اونچے ہیں۔ تو اردو والے کہتے ہیں آ جناب، ایسے موقع پر آ جناب، حالانکہ آ جو ہے یہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں آ جناب۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، آ یہ دور کے لیے ہوتا ہے، اور ای جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ اصل یہ فارسی لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز دوسری لینگویج میں بھی ہے، تو یہاں کیوں استعمال کیا گیا ذالک تلک، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیتیں، یہ اگرچہ کہ ہم سے بہت قریب ہے، ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اسے پڑھ رہے ہیں اور مصحف کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ کوئی کمپیئر ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، موازنہ ہی نہیں۔ یہ تو رب کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے یہ، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اس کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ اس کے لیے دور کا اشارہ، ذالک الکتاب، چاہے وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن، یہ مصحف آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہم کو کہ ذالک الکتاب تلک آیات الکتاب۔ ہم اردو میں معنی اگرچہ کہ یہی کرتے ہیں کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، لیکن یہ ہمیں یاد رہے کہ یہ آیتیں ہم سے قریب ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے جو احکام ہیں اس کو ہم نافذ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیتے ہیں، اسے ہم فالو کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے یہ چیز ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اس کا جو مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ تو یہ تھا جو ہے ہمیں وہ ادب جو سکھایا گیا کہ ہم کیا کہتے، کیا پڑھنا ہے، ہم کو کیا کہنا ہے؟ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا ہے، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، سب کی سب کیا ہے؟ حق ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، الحق، سب برحق ہے، حق ہے، تروت ہے، اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معنی ہوا۔ اب اس کے 3 پوائنٹس ہیں بلاغت کے لحاظ سے، وہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ 3 باتیں پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے، ورنہ کچھ ایسی بھی چیزیں اس میں ہیں جو عربک لینگویج کی جو بہت اعلیٰ جو ہے لیول کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ نہیں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، صرف وہ 3 پوائنٹس جو آسانی سے آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب کے تعلق سے، یہ قرآن، یہ جو ہے اس کتاب کی آیتیں ہیں، جو کتاب تمہاری طرف، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ یہ آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ، پہلا پوائنٹ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ لفظ انزلہ کا جو ہے نا،
اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ انزلہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں۔ اس سسٹم کی طرف اس ایک لفظ سے، انزلہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا، بیان کر دیا۔ ایک سسٹم ہے یہ کتاب کے نازل کرنے کا، اور پورا سسٹم میرے بھائیوں اس کے اندر آ گیا۔ آپ کے ذہن میں میرا یہ کہتے ہی جو ہے نازل کیا گیا جو کہا گیا، تو سسٹم تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن، اب تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں سسٹم کی، وہ پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لوح محفوظ میں، جہاں صرف فرشتوں کا ہاتھ ہی پہنچ سکتا ہے اور کوئی وہاں جو ہے نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر یہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ پھر وہاں سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا کہتے ہیں اس آسمان کو جو دنیا سے قریب ہے۔ 7 آسمان میں سے جو دنیا کی طرف سے جو ہے دیکھیں گے آپ، تو جو پہلا آسمان ہوگا اسی کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اس آسمان پر ایک جگہ ہے جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، جس کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان کے مہینے میں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن کی یہ آیتیں جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے رہے، وحی جو ہے یہ آتی رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے رہے، لوگوں کو بیان کرتے رہے، اور یہ سلسلہ 23 سال کی مدت تک، 23 ایئرس جو آپ کی نبوت اور رسالت کا پیریڈ ہے، مدت ہے، اس پورے جو ہے پیریڈ میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ پوری جو ہے کا جو پورا ایک سسٹم تھا، یہ اس کے تعلق سے اس سسٹم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ والذی انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، انزل الیک، تو قرآن کے نازل ہونے کی شکل یہ نہیں تھی، سسٹم یہ نہیں تھا کہ اس کو جو ہے لکھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ وہ تو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، ان کو بلایا گیا جگہ پہ، وہاں گئے تو ان کے وہ حوالے کر دی گئی چیز۔ تو وہ سسٹم نہیں تھا یہاں پہ، یہ انزلہ والا سسٹم ہے یہاں۔ والذی انزل الیک، آپ کی طرف جو ہے اسے نازل کیا گیا، من ربک، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں من ربک کہا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ جو ہے آیتیں، عظیم آیتیں، عظیم کتاب کی عظیم آیتیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ یہ پوائنٹ کیا ہے؟ لفظ من ربک، یہ لفظ ہے، اس پر یہی جو ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو ہے تزکیہ نفس ہے، اس پر غور کیجیے آپ۔ من ربک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میں نے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، ویسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اللہ کے ناموں میں سے سب سے اہم نام تو اللہ ہے، وہ بھی نہیں کہا گیا۔ والذی انزل الیک من اللہ، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ من الہک، یہ بھی نہیں کہا گیا، کہا گیا من ربک،
آپ کے رب کی طرف سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت، اس کی اہمیت ہے، اور اسی لحاظ سے یہاں مر ربک کہا گیا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ اور ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر اتنا پرفیکٹ ہے اپنی جگہ پر کہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو پھر اس کے اندر جو بہت سارے معانی ہوتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے نہیں رہ جائے گی، وہ چیزیں پھر جو ہے نہیں پیدا ہوتی۔ اسی لیے آپ کو شروع میں ہم نے جو کہا تھا نا کہ یہ پورا قرآن کیا ہے، یہ چیلنج تھا ان کے لیے اور عربوں کے لیے کہ اس جیسا قرآن وہ نہیں پیش کر، کیونکہ اس کا جو ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ اتنا پرفیکٹ ہے اپنی جگہ پر، اور اس کے اندر جو ہے اتنی حکمتیں ہیں۔ ہر بات تو ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، انسانوں کو بھی سمجھ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہیں۔ وہ کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو وہ بعض حکمتیں جو ہے اس کی پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہا میرے بھائیو، یہ کہ یہاں پر آپ کے رب کی جانب سے، تو یہ ربوبیت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو رب کہا کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ آیتیں جو ہے نازل ہوئی ہے، یہ احکام نازل کیے گئے ہیں، یہ گائیڈ لائن اور میسج آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو یہاں رب کے لفظ کی اہمیت، اللہ کے اس نام کی، رب بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرب، تو اس نام کو یہاں خاص طریقے سے ذکر کیا گیا جس میں ربوبیت کی صفت ہوتی ہے۔ ربوبیت کی صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی جو ہے وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں پالنے والا، ہماری ساری ضرورتیں جو ہیں وہی پوری کرتا ہے، ساری ہماری جسم کی، ہماری باڈی کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ سب کی سب وہی پوری کرتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمارے جسم کے تعلق سے اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہی اس کو جانتا بھی ہے اور وہی اس کو پوری بھی کرتا ہے، اور وہی رب ہے۔ اسی لحاظ سے وہ کیا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ ایک مثال آپ کو دے کر کے سمجھاؤں تو شاید جو ہے آپ کو اور اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آئے، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہے مختلف کمپنیوں کی طرف سے مختلف پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں اسے لانچ کرتے ہیں، تو ساتھ میں ایک گائیڈ لائن کا پیپر بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ گائیڈ لائن کیا ہوتا ہے، کیا ہے وہ چیز، یعنی اس کے ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے اور کس طرح سے اسے استعمال کیا جائے، یوز کیا جائے، تو پھر یہ زیادہ دن تک چیز چلتی رہے گی اور صحیح طریقے سے چلتی رہے گی۔ اور اگر کہیں اس گائیڈ لائن کے خلاف آپ گئے تو یہ پوری چیز خراب ہو سکتی ہے، یہ پورا سسٹم خراب ہو سکتا ہے۔ تو آج یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہمارے پاس کسی بھی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس کمپنی کی طرف سے ہمیں جو گائیڈ لائن ملتا ہے اسی کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ کسی پروڈکٹ کو تیار کرنے والی کمپنی کوئی اور ہو اور گائیڈ لائن کوئی اور دوسرا دینا شروع کرے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کبھی بھی آپ قبول نہیں کریں گے، کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں، یہ تو جس نے بنایا ہے اس پروڈکٹ کو، جس نے لانچ کیا ہے، جس کمپنی نے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو پتا ہے نا کہ اس پروڈکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں، کہاں کہاں کیا ہے اور اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ نہ گائیڈ لائن دے گا، دوسرا کیوں گائیڈ لائن دے گا اس کو۔ تو یہی چیز میرے بھائیوں، یہ مثال دیا میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہمارے اپنے جسم کی بات لے لیجئے، ہماری اپنی زندگی کی بات لے لیجئے۔ ہم انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ ہمارے جسم کے ریکوائرمنٹ کو وہی اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ جسم کیسے پلے گا، بڑھے گا، اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو گائیڈ لائن
وہی دے گا اس جسم کے تعلق سے۔ یہ نفس کا تزکیہ، یاد رکھیے یہی نفس کا تزکیہ ہوتا، وہی نہ دے گا کہ کوئی اور دے گا میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ۔ کیا مطلب یہ؟ اب نوٹ کیجئے، ابھی اب جو اس کی طرف مثال دے کر کے سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب کیا مطلب یہ؟ رب کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہی خالق ہے، یعنی اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی جو ہے ہمیں جو ہے پال رہا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ اس رب کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے تم کو اے انسانوں، جو تمہارا خالق ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو، تمہارے جسم کے ریکوائرمنٹ کو وہ جانتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے گائیڈ لائن ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ خود بخود بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہمارے جسم کی ایک ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے جسم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت، اور ایک ضرورت ہے ہمارے سول کی، ہماری روح کی، ہماری جو جسم ہے نا یہ ہمارا، اس کے نفس جو ہے اس کے تزکیے کا مسئلہ۔ تو یہ نفس کا تزکیہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ گائیڈ لائن کہاں سے آئے گا؟ رب کی طرف سے، کیونکہ وہ پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے نفس کی ضروریات کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری روح کی ضروریات کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل کو کیسے پیوریفائر کیا جائے گا، وہ جانتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے تمہاری جو ہے صفائی ہوگی، اور اس نے اس کے لیے یہ میسج، یہ گائیڈ لائن نازل کیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی آیتیں جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کو پتا ہے کہ تمہارے ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس نے یہ گائیڈ لائن تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اب تو بات میرے خیال میں بہت کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو یہ اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے اس سے، کہ یہ چونکہ رب کی جانب سے ہے، اور اسی لحاظ سے میرے بھائیوں اس کی وہ اہمیت ہے، وہ اہمیت ہے۔ اور ہم سب کے لیے ضروری کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمارے لیے یہ گائیڈ لائن بھیجی ہے، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ گائیڈ لائن وہی دے گا جس نے اسے لانچ کیا ہو، کوئی اور جو ہے گائیڈ لائن دے، ہم دنیا میں معمولی چیزوں کے لیے قبول نہیں کرتے، تو پھر اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کے لیے کسی اور گائیڈ لائن کو کیوں قبول کریں گے؟ اپنے رب کی گائیڈ لائن کو نہ قبول کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا کہا؟ من ربک الحق، الحق، عربی زبان کے لحاظ سے یہاں الحق جو کہا گیا، الحق یعنی وہ الحق، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ یہ بات، یہ عربک لینگویج کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں قصر پایا جاتا ہے، عربک بلاغت میں۔ تھوڑا سا لفظ یہ ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے آپ کے لیے، لیکن میں صرف اس کی جو ہے اس کو جو ہے اس کی شرح کرتا ہوں، آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں صرف، جو ہے وہ چاہے قصر کا لفظ آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ اور وہ جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یہی حق ہے۔ اب تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے کیوں حق ہے یہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رب کی طرف سے ہے، اور جو گائیڈ لائن بنانے والے کی طرف سے آتا ہے، پیدا کرنے والے کی طرف سے آتا ہے، وہی حق ہوتا ہے۔ کسی اور کی طرف سے آئے تو آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ جب آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والے؟
اور کوئی پیش کرے تو آپ رد کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے بس ایسے ہی بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے پاس حق وہ ہے جو رب کی جانب سے ہے، جو پیدا کرنے والے کی جانب سے ہے، جو پالنے والے کی جانب سے ہے، جو وہاں سے آیا وہی حق ہے. کوئی اور پیش کرے تو وہ حق نہیں ہو سکتا. یہی حق ہے صرف. تو یہ پوائنٹ ہے میرے بھائیوں لفظ الحق میں. یہ 3 پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. آخر میں اب آیت پوری کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، وقت ہو گیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ یہی حق ہے، اصل یہی گائیڈ لائن ہے جس کو فالو کرنا ہے. لیکن تعجب اس پر ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے، اس میسج کو قبول نہیں کرتے جو اصل میں حق ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہے سب باطل ہے. لیکن حق کے قبول کرنے والے ہمیشہ ہر دور میں کم رہے ہیں اور باطل کے فالوور ہی زیادہ رہے ہیں. اس لیے یہ نوٹ کر لیجئے میرے بھائی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے تعلق سے 3 فائدے آپ کو پیش کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیجئے اور اسے لے کر کے اپنے گھروں میں تو آپ پہلے سے ہی ہیں، لیکن اس میسج کو آپ جو ہے لوگوں میں عام کیجئے. وہ کیا ہے؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، کسی کے فالوور کو دیکھ کر کے آپ اس کے حق پر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. آج لوگوں کو اس کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے نا کہ ارے ان کے اتنے فالوور ہیں، یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، ان کے جو ہے فیس بک پر اتنے فالوور ہیں، ان کے اتنے فالوور ہیں، ان کے اتنے فالوور ہیں. اور ان فالوورز کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں ارے ہاں یہ کوئی بڑی اونچی شخصیت ہوگی اسی لیے نو ان کے اتنے فالوور ہیں. میرے بھائیوں، ہمیشہ باطل کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، حق بات کو قبول کرنے والے کم ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنے زیادہ فالوور ہو سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی زیادہ وہ فیکو ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ باطل ہوگا. لوگوں کا مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ غلط باتیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے تو پسند کر لیتے ہیں، اور جو حق ہو وہ ان کو پسند نہیں آتی چیزیں. اس لیے فالوورز کی روشنی میں آپ کبھی بھی کسی کے حق پر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فالوورز، حق کے فالوورز ہمیشہ کم ہوتے. دوسری بات، دوسرا اہم فائدہ یہ، آپ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کیجئے. یہ آپ کے لیے اہم چیز ہے. یہ پیغام لے کر کے جائیے. آپ پراؤڈ فیل کیجئے کیا کہ وہ جو کم تھے ایمان لانے والے، ان کم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نصیب بھی رکھا ہے. آپ ان تھوڑے لوگوں میں سے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو اب اس وقت میری بات سن رہے ہو. آپ اللہ کے وہ نیک بندے ہو، آپ اللہ کے وہ مومن بندے ہو، آپ اللہ کی وہ مومن بندیاں ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا. ان تھوڑے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوا جو تھوڑے لوگ اللہ کے اس میسج کو پہچانتے ہیں اور اس حق کے فالوور ہیں اور اس حق کو مانتے ہیں. ان تھوڑے لوگوں میں سے آپ ہیں. بہت بڑی بھیڑ کا ایک حصہ ہے تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن تھوڑے سے میں سے ہمارا بھی نام اس میں آ گیا، آپ کا نام اس میں ہے میرے بھائیوں. آپ کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. اس سے زیادہ پراؤڈ کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. آپ اس پر فخر کیجئے کہ آپ مومن ہیں، اس پر فخر کیجئے کہ آپ اسلام کے پیروکار ہیں. اس پر آپ کو ناز ہونا چاہیے کہ ہم اس جو ہے میسج کے
اور اس حق کو جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن جو نازل فرمائی ہے، ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں۔ جو بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ہم ہیں۔ یہ جو اندر سے آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے اس پر، یا اس کو چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تیسری بات، تیسرا فائدہ کہ یہ چیز، جب کسی بھی چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کوئی چیز بڑی اہم ہوتی ہے، تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے حاسدین بھی ہمیشہ زیادہ رہیں گے، اور ان سے پریشانیاں آپ کو ہمیشہ رہیں گی۔ آپ کے دشمن بھی زیادہ رہیں گے اور آپ کو ہمیشہ پریشانیاں رہیں گی۔ حق پہ رہنے والے کبھی چین اور سکون سے نہیں رہے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ میسج، جن پر یہ گائیڈ لائن نازل کی گئی، اور آپ نے دنیا والوں کو وہ گائیڈ لائن سنائی، اور آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی، کبھی بھی آپ کو سکون کا سانس جو ہے نہیں لے پائے، چاہے مکے میں رہے ہوں، چاہے مدینے میں رہے ہوں، ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کے سامنے رہتی تھی۔ تو حق والوں کے ساتھ پریشانیوں کا یہ سلسلہ میرے بھائیوں لگا رہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی لگا رہے گا۔ ان پریشانیوں میں استقامت برتنا ہوتا ہے، ڈٹے رہنا ہوتا ہے، فخر کے ساتھ ڈٹے رہیے، چاہے جو بھی ہو۔ کم سے کم ان تھوڑے لوگوں میں ہمارا بھی تو شمار ہے نا، جو ایمان والے ہیں، تھوڑے ہیں، اور ان میں سے ہم بھی ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا یہ درس، ہم جو تزکیہ نفس کا درسہ وہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔